آج کا عنوان سیلف ڈیولپمنٹ پر ہوگا، جس میں ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم اپنے پرسنالٹی کو اسلام کے مطابق بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس چیز کے بارے میں کافی حد تک سمجھایا ہے۔ قرآن میں 3 طرح کے نفس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ آج ہم سارے نفس کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ نفس دراصل وہ چیز ہے جو ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ بیہیویئر کو کیمیکلز ڈائریکٹ کرتے ہیں، جو درست ہے، لیکن قرآن میں 3 نفس کا ذکر آیا ہے جو ہمارے عمل کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نفس لوامہ کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن میں جس کا ذکر سورہ قیامہ میں آتا ہے، اللہ اس نفس کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو بلا شبہ وہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ نفس لوامہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے۔ ہم اس نفس کو جتنا بوسٹ کریں گے، ہماری زندگی اتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور ہم دین کی طرف مائل ہونے لگیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جس کو کرنے سے ہم اپنے نفس لوامہ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اگر نفس لوامہ کو بوسٹ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ ایک معمول بنائیں اور قرآن کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، اور اس چیز کو فوراً امپلیمنٹ کریں اپنے لائف میں۔ اسلام کو پازیٹیولی لیں، انکریج کرنے والی کتابیں پڑھیں۔ اللہ نے کیسے کیسے بندوں کو ہدایتیں دی، عمل کرنے والے لوگوں پر اللہ نے کس طرح اپنے رحمت کا اظہار کیا، جنت میں کیا کیا نعمتیں پائی جائیں گی، حسن سلوک کے کیا فضیلت ہے، یہ سارے ٹاپک کو اسٹڈی کریں۔ انشاءاللہ نفس لوامہ اور زیادہ گرو ہوگا۔ موجودہ دور میں بچوں سے لے کر ہمارے یوتھ بھی اپنے زیادہ تر وقت سوشل میڈیا میں دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے پیجز کو جوائن کریں جس میں اسلام اور دین سے ریلیٹڈ ریمائنڈرز ملتی رہے۔ یہ ساری چیزوں سے ہمارا جو نفس لوامہ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ فجر کے اندر آتا ہے۔ مطمئنہ لفظ دراصل اطمینان سے لیا گیا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، جو بالکل کانسٹینٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ نفس مکمل طور پر بوسٹ ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کام کر جاتا ہے۔ جیسے ہمارے بڑے بڑے علماء جو موجود ہیں، جن لوگوں نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کیا، نفس مطمئنہ کو مضبوط کیا اور اپنے پرسنالٹی کو ایک اچھا درجہ دیا۔ اس نفس کے متعلق علامہ اقبال ایک شعر عرض کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے آگے، خدا اپنے بندوں سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس نفس کو بوسٹ کرنے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کثرت سے کریں، لوگوں سے ایسا برتاؤ کرے کہ کسی سے دعا کے لیے کہنا نہ پڑے، بلکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور دعا دیں۔ اب تیسرا اور سب سے خطرناک نفس امارہ، جس کا ذکر قرآن کے سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ 99% لوگوں کو اچھائی سے زیادہ برائی اٹریکٹ کرتی ہے۔ یا اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم غور کریں کہ 1000 اچھی باتیں ہو رہی ہوں، لیکن اگر کوئی ایک چھوٹی سی بری بات کان تک پہنچ جائے تو فوراً ہم اسے کیچ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ نفس اور بھی
دیگر طرح سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ، بد نظری کے ذریعہ، غیبت کے ذریعہ، لالچ کے ذریعہ۔ یاد رہے نفس امارہ کو جو سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے وہ آج کل کے موویز ہے، جس میں ہیرو کے برے کاموں کو اسٹائلش وے میں عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، جس سے موجودہ دور میں خاص کر کے یوتھ کے نفس لوامہ بہت حد تک متاثر ہو رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو نفس امارہ کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لائف میں نفس لوامہ کو بڑھائیں اور نفس امارہ کو کم کریں۔ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں میں بزی رکھیں، فری نہ بیٹھیں۔ اگر بیٹھے بھی تو کثرت سے موت کو یاد کریں، یا کچھ عمل ہیں جس کو اگر آپ اپنے لائف میں کرتے ہیں تو آپ اپنے لائف کو ایک اچھے مقام پر لے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پرسنالٹی کو اسلام کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر ہم ان 3 نفس پر گرفت حاصل کر لیتے ہیں تو ہم ایک سب سے اچھے مسلمان اور مومن بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کی پرواہ کریں اور اللہ کو راضی کریں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہیں۔